ماشاءاللہ بہت اچھی تحریر ہے بھائی، واقعی یہ بات بڑی حقیقی ہے، اور یہ پوری امت مسلمان کو جو سزا مل رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، اس لیے ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام بھی جب ان کی یہ حالت دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ، اس قرآن نے یعنی اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے، پھر جب قرآن کو انسان چھوڑتا ہے پھر گمراہی کی وادیوں میں اندھیروں میں بھٹکتا ہے، پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے جن کے اوپر اپنی کتاب کی طرف جن کا رخ کر دے، ورنہ تو کتنے تفسیریں لکھنے والے ہیں، تفسیریں پڑھنے والے ہیں، اور اس کی درس و تدریس میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے امتحان بھی دیتے ہیں، اس کے جو ہیں ورد بھی کرتے ہیں، زبانی بھی یاد کرتے ہیں، دورے بھی کرتے ہیں اور کراتے ہیں، لیکن اس کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہے۔ چاہے اس کو دعوت القرآن کہیں اور اس کی تفصیل لکھیں، دعوت القرآن، یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی دعوت ہے یہ، اور پھر وہ مردوں کو داتا کہتے ہیں، مردوں کو دستگیر کہتے ہیں، مردوں کو حاجت روا اور مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، اور نبیوں کے اور ولیوں کے سجدے کرتے ہیں یا ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والے اندازہ لگائیے، قرآن کو پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارے گا، قرآن کو پڑھنے والا فرقوں میں بٹے گا، یا علی مدد کے نعرے لگائے گا، یا رسول مدد کے نعرے لگائے گا۔ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے قرآن کا پڑھنے والا یہ معاملہ کرے؟ اسی طرح انفرادی طور پر قرآن کا پڑھنے والا کیا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے گا، جھکے گا، سر جھکا کے بات کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھنے والا اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی برا سلوک کرے گا، یا ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ بے پرواہی برتے گا، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھے گا؟ قرآن کا پڑھنے والا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی پڑھنے والی عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرے گی؟ قرآن کی پڑھنے والی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو ماننے والی قوم کیا دوسری قوموں سے ڈر کر زندگی بسر کرے گی؟ دوسرے اس کو بتائیں گے، دوسری قومیں ان کو بتائیں گی کہ خواتین کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کیا چیز ہوتی ہے، انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، یہ کافر اس کو بتائیں گے۔ قرآن کو پڑھنے والے وار کورسز کرنے کے لیے امریکہ اور کیا نام ہے انگلینڈ جائیں گے، جاپان جائیں گے کورس کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے والے۔ میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری فوج کے اندر جو اس کا کورس نکلا ہے، امریکہ کورس کرنا چاہیے، وار کورس کرنے جانا چاہیے، تو بتاؤ اس کو دین کی کیا سمجھ ہے؟ یہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے سیکھے گا کہ جنگ کیسی لڑی جاتی ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ حامل قرآن امت ہے، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن قرآن کی دعوت سے یہ دور ہیں، اور اس قرآن کا دشمن ان کو بنا دیا گیا ہے، اور سارے ان کے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ یہ اس قرآن کی دعوت سے بے خبر ہیں۔ اور اللہ توفیق دے ہمیں کہ مالک ہمیں ایمان کی سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، اگرچہ ہمیں گردانیں نہیں آتی ہیں، ہو سکتا پڑھنا بھی صحیح طریقے سے نہ آتا ہو، اور زبانی یاد بھی نہ ہو زیادہ، لیکن اس قرآن کی دعوت ہمیں پتہ چل گئی ہے، کیونکہ یہ راز کھل گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے سمجھ لو اس کا خلاصہ جو ہے، اس پورے قرآن کا خلاصہ وہ گویا سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے اوپر جو انسان عمل کرتا ہے اس کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے، اللہ سے پیارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہر رشتہ اس رشتے سے نیچے ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں بہن بھائی بیوی بچے ماں باپ اگر راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا راستے میں آتے ہیں تو بالکل ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، اور دل کے اندر سے دوستی صرف ان کے لیے ہے جو اس قرآن کو ماننے والے ہیں، جو اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اس قرآن کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کی تبلیغ کرنا ہی
جہاد کبیر کہا گیا سورہ الفرقان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ جہاد کرو، اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو۔ حالانکہ اس دنوں کے اندر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی تلوار اٹھائی جائے، بلکہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ کفو بیدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے۔ مشکلات آئیں صبر کرو، پتھراؤ ہو دعائیں دو اور صبر کرو۔ تو لیکن اس کشمکش کو جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ دعوت دو اور آگے سے جو ریئیکشن آتا ہے یہ جہاد کبیر ہے۔ اس قرآن کی دعوت پھر ہجرت کے راستے دکھاتی ہے، قوم برداشت نہیں کرتی ہے اس ماحول کے اندر جہاں قرآن کی دعوت دی جائے۔ حیرت ہوتی ہے کہ دیندار بھی بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور محلے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور علاقے کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا دین کیا ہے۔ علاقے کے لوگ خوش ہیں سارے کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اصل میں اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی دعوت نہیں دیتا ہے، قرآن کی تبلیغ نہیں کرتا ہے۔ جس دن قرآن کی تبلیغ کرے گا نا اس دن اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر اس کو اسی محلے کے اندر، اسی علاقے کے اندر ابو جہل بھی ملے گا، عتبہ اور شیبہ بھی ملیں گے، ابو لہب بھی ملے گا، اور اس طرح کے لوگ بھی ملیں گے مخالفتیں کرنے والے، اور وہ اس کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے اس قرآن کی دعوت کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد گویا آئے گی، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ جب اللہ کی وجہ سے کوئی کسی کو نکال دے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرے گا، اور بالکل وہی نقشہ پیش آئے گا جو صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا تھا۔ اس طرح یہ آئے گی تبدیلی انسانیت کے اندر، اس طرح اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اور نہ تو یہ ووٹوں کے ذریعے کبھی آیا ہے جمہوریت کے ذریعے، اور نہ یہ فرقہ بندی کے ذریعے کبھی آیا ہے، اور نہ ہی یہ مشرکانہ نعرے لگانے کی وجہ سے آیا ہے، جس طرح یہ خادم رضوی نعرے مشرکانہ نعرے لگوا رہا ہے، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لائیں گے۔ اور بے ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تم نے فریب دیا ہے لوگوں کو کہ تمہیں قبر میں بھی نبی پہنچیں گے، اور آخرت میں بھی، اور جنت میں بھی، یہ تمہیں آگے جا کے پتہ چلے گا۔ مالک فرماتا ہے کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یہ جو نیک لوگوں کو پوج رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور ان کو اپنا مشکل خیال داتا سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن ان کے دشمن بنیں گے۔ تو یہ تو سچے اولیاء اللہ اور سچے انبیاء کو پوجنے والوں کا حال ہوگا۔ باقی یہ تو صوفیوں کو بھی پوجتا ہے، صوفیوں کے بھی نعرے لگواتا ہے کہ داتا صاحب بھی حاضر ناظر ہیں، پتہ نہیں پیر میر علی شاہ حاضر ناظر ہیں، عبد القادر جیلانی، جن کے سب کے ان کے عقیدے ہی مشرکانہ تھے، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، احمد سرہندی ہوں، اور یہ جتنے بھی پیر میر علی شاہ ہوں، یا جتنے بھی، یہ تو پیر ٹائپ لوگ تھے، یہ مشرک ٹائپ لوگ تھے، قبر پرست ٹائپ لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں یہ انسانوں کو لوٹتے رہے ہیں، شیرنیاں شکرانے لیتے رہے ہیں، اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے رہے۔ یہ ان کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ باقی جتنے فرقے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سعودی ہوں، سارے کے سارے اس قرآن کے منکر ہیں، سب کے سب کھلے قرآن کو نہیں مانتے ہیں، بند قرآن کو مانتے ہیں، اور عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ سب سے کم اگر شرک کہتے ہیں اہل حدیثوں کے اندر ہے یا سعودیوں کے اندر ہے، لیکن شدت بہت زیادہ ہے ان کے اندر، اور قرآن کے خلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ یہ ان کا شرک ہے، کفر ہے، قبر پرستی کی جڑ ہے ان کے اندر۔ تو یہ سارے معاملات ہیں بھائی۔ یہ بہت اچھی تحریر میرے سامنے آئی ہے، تو اس کے اوپر میں ایک تبصرہ کر رہا ہوں سر صاحب۔